الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے، وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق، مصطفیٰ کریم فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے اور اس میں سے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ مگر تھوڑا سا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ روح کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ دو وقت میں روح منقطع ہوتی ہے انسان کے جسم سے۔ قرآن کی آیت سے بات کی تھی کہ ایک نیند کی حالت میں جو عارضی روح جسم سے نکل جاتی ہے، اور ایک موت کی حالت میں مستقل نکل جاتی ہے۔ پھر حیات میں جب تک ڈیڈ باڈی پڑی رہتی ہے نا، مشکل ہوتا ہے اس کے لیے آنا، پھر نہیں آتی۔ پھر آگے جو حدیثوں میں قبر کی حیات ہے وہ ہمارا ایمان ہے، قبر کی ایک حیات ہے۔ تو بارہ فرمائے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے۔ جو پڑھ لکھ کر بھی تفکر نہیں کرتے ان کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ اس بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ 4 عناصر سے انسانی جسم جو ہے یہ ترکیب دیا گیا ہے، اس کی ترکیب یافتہ ہے یہ انسان 4 چیزوں سے ہے کہ بدن میں انسان کی ساری جو کیفیت ہے دنیا کی وہ معطل ہو کر رہ جاتی ہے، انسانی بدن بیکار ہو جاتا ہے، خواب دیکھتا ہے۔ اب جو خواب دیکھتا ہے، جو بدن یا جسم انسانی ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ بدن عنصری نہیں ہوتا۔ خواب میں وہ بدن عنصری نہیں ہوتا بلکہ وہی مثالی بدن ہوتا ہے جس کا ابھی میں نے پچھلے کلپ میں ذکر کیا ہے۔ لہٰذا روح دونوں بدنوں کی تدبیر کرتی ہے۔ اب یہاں سے آپ یہ سمجھ لیں، حالانکہ اللہ کریم کی جو آیت ہے اس میں نکال لی گئی ہے لیکن تدبیر اس کی رہتی ہے۔ یہ بات لازمی نقطہ سمجھیں کہ نیند کی حالت میں انسانی جسم میں روح نہیں ہے لیکن اس کی تدبیر کر رہی ہے، اسے خواب دکھا رہی ہے، روح بھی دکھا رہی ہے نا۔ لیکن موت کی حالت میں وہ پھر یہ نہیں، اس کو روک لیتا ہے۔ فیوم سے کلتی قدا علیہ الموت، اس پہ موت کا اطلاق ہو چکا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دونوں بدنوں کی جو تدبیر کرتی ہے وہ اس کی، اس سے مراد ہے رہنمائی کرتی ہے، اس کی راہبری کرتی ہے اور انہیں مطابق منشا چلاتی ہے، اپنی مرضی سے چلاتی ہے خوابوں میں۔ اور روح جو ہے عالم مثال میں، عالم ملکوت کے عجائبات کی پھر سیر سپاٹا بھی کرتی ہے۔ اور اولیاء کاملین کی روحیں اس ظاہری بدن یعنی بدن عنصری اربع عناصر جو ہیں اس سے ذاتی اختیار کے تحت بھی جدا ہو سکتی ہے۔ یہ اتنی صرف بات سمجھ لیں، آئے یا نہ آئے، ذاتی اختیار اللہ کا قرب ہوتا ہے نا، روح پہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس پہ کنٹرول بھی دیتا ہے۔ بہرحال اس حالت کو اصطلاح تصوف میں انتزاع اور انخلا کہتے ہیں، یعنی الگ ہونا اور جدا ہونا۔ موتو قبل ان تموتو، وہ جو مستقل مرنا ہے نا اس سے پہلے مر جاؤ۔ موتو قبل ان تموتو ہے تو یہ نفس کشی ہے نا، تو تھوڑا سا مشکل ہے، آ جائے گی آہستہ آہستہ سمجھ انشاءاللہ، نہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے، اس کے ہم مکلف بھی نہیں ہے کہ اس علم کو ضرور حاصل کریں۔ تو بہرحال اس کو جدا ہونا کہتے ہیں، الگ ہونا کہتے ہیں۔ اس قسم کی جسے کہتے ہیں نا موت، اسے اختیاری موت کہا جاتا ہے۔ آنکھ بند کی دنیا ما فیہا سے بے خبر ہو گئے، جیسے نیند کی حالت میں چلے گئے۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اب اس پر ریاضت ضروری ہے، مشق ضروری ہے، قدرت حاصل کرنا ضروری ہے، مشکل کام ہے۔ اس میں پھر پہلے علم طریقت شریعت ہوتا ہے، یعنی شریعت کو سیکھتے ہیں، قرآن کریم کو، احادیث مبارکہ کو سیکھتے ہیں، عمل کی دنیا میں لاتے ہیں، پھر طریقت ہے، اس کے کرنے کا طریقہ ہے، اس کو سیکھتے ہیں۔ پھر حقیقت واضح ہوتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تم نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی۔ پھر کہیں جا کے معرفت الہی کی پہلی سیڑھی پہ قدم آتا ہے۔ اب
یہ ایک میں نے دوسرے گروہ کا مکتبہ فکر جو ہے ان کا نظریہ پیش کیا ہے۔ اور پھر اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ ارواح کی پیدائش اجسام سے پہلے ہوئی یا اجسام کے بعد ہوئی۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ، آج میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں، کل چھٹی ہوتی ہے ہماری، پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی رہے، اللہ تعالیٰ فضل کرے، آپ کی بھی زندگی رہے، آپ پہ بھی فضل اللہ کرے، مجھ پہ بھی کرے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ پرسوں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اس پہ گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔